کا کی تفصیل ہے، اور یہ مدری کا صفحہ ہے 132 فاقد الطہرین لا یصلی عند ابی حنیفہ۔ امام صاحب کہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور مالک بھی کہتا ہے، اور اسی پر کیا ہے فیصلہ ہے امام صاحب کے نزدیک۔ مالک رحمہ اللہ اور شافعی کہتے ہیں احمد یصلی ویجب علیہ الاعادہ، اسی حالت میں نماز پڑھے گا، لیکن بعد میں جس وقت وہ چیزیں حاصل ہو گئی پانی وغیرہ، تو وہ وضو کر کے ان نمازوں کو کیا کرے گا؟ لوٹائے گا۔ عند شافعی دون احمد فیضا وجد الماء، جب پانی مل جائے، لنا هذه الآیہ حیث قال ولا جنبا، یعنی لا تقربوا الصلاۃ جنبا، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، الا ما یرا سبیلی، یعنی عابری سبیلی، مگر راستے پر گزر سکتے ہو یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اب اس میں نہی عن الصلاۃ جنبا وجعل غایۃ النہی الغسل لو اجد الماء والتیمم لفاقد فیبقى، تو یہ انہوں نے تفصیل کی ہے کہ نماز اس کو لوٹانی چاہیے، بعد میں اسی حالت میں پڑھے گا، اس کے ساتھ بعد میں اسے کیا ہے لوٹائے گا۔ وانتم سکارا، جبکہ نشے میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہتے ہو، ولا جنوباً، اور نہ حالت جنابت میں، الا عابری سبیلی، مگر راستے پہ گزرنے کے لیے تم جا سکتے ہو، لیکن تیمم مار کر کے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں ہو، یا آ جائے تم میں سے ایک کو موت، آ جائے تم میں سے ایک من الغائط، بڑے پاخانے سے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں سے جماع کر لو۔ اس پر حنفیوں کا اور شوافی کا بہت لمبا مسئلہ ہے۔ تو حنفی کہتے ہیں کہ لامستم النساء سے مراد جماع ہے، اور شوافی کہتے ہیں لامستم النساء سے کیا ہے؟ چھونا مراد ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے چھونا مراد نہیں ہے، اس سے جماع مراد ہے، اس لیے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اس پہ وہ مسائل اور بھی کئی مبنی ہے شافعی اور ہمارے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آگ سے پک جائے، اس کو اگر تم کھا لو تو تم پر وضو لازم ہے۔ تو یہ حنفی اس کا معنی کرتے ہیں کہ اس وضو سے مراد وہ قروری وغیرہ ہے، اور ہاتھ منہ کو دھو لو، قروری کر لو، وہ وضو نہیں مراد، جس میں 4 فرائض ہوتے ہیں۔ اسی طرح مس یہ ناقض للوضو نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے ہیں، رات کو لمبی قرات ہے، نیچے جب جاتے ہیں تو عائشہ کے پاؤں کو اشارے سے اس طرح ٹیک دیتے ہیں، وہ پاؤں کو چھوٹا کر لیتی ہے، نبی علیہ السلام سجدہ کر دیتا ہے، بعد میں اٹھتا ہے دوبارہ پورا قیام، اور اس کے بعد پھر سجدے میں جب جاتے، تو اگر عورت کے ساتھ ہاتھ لگنے سے اس کا وضو ٹوٹتا تو کبھی بھی وہ اس طرح نہ کرتے۔ تو مس سے مراد وہ جماع ہے، صرف چھونا نہیں مراد ہو۔ جس طرح اس میں اور مسائل بھی کئی، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو ان کے لیے چاہیے کہ تیمم مارے اس مٹی پر جو کہ پاک ہے۔ ایک مٹی ہے، اس پر پیشاب ہو گیا، اور وہ پیشاب سورج کی وجہ سے یا زیادہ دیر پا رہنے سے وہ پیشاب خشک ہو گیا، تو اب وہ جگہ پاک ہو گئی، اس جگہ پہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اس جگہ پر تم تیمم نہیں مار سکتے۔
اس لیے تیمم کے لیے سعیدن طیبن کی قید آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فامسحوا بوجوہکم، مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا، اللہ ہے معاف کرنے والا مہربان۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا یہ زجر آگے سے مسئلہ زجر ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ لیتے ہیں گمراہی کو اور چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، یہ کہ گمراہ ہو جائے وہ سیدھے راستے سے۔ اور رویت سے مراد رویت قلبی مراد ہے، رویت بصری نہیں مراد۔ اور یہ مسئلہ کئی دفعہ پہلے بھی گزر چکا، آگے بھی آئے گا، تو مختصر بات یہ ہے کہ رویت سے مراد رویت قلبی ہے، وہ دل۔ اس لیے مظہری نے دوسرے پارے کے آخر میں الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل پر یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، اور اس میں بتایا کہ طرح سے مراد علم تعلم، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ تو علم کا معنی انہوں نے کیا ہے۔ واللہ عالم باعدائکم، اللہ جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کے بارے میں۔ وکفیٰ باللہ ولیہ، اور کافی اللہ پاک کا ساتھ، وکفیٰ باللہ نصیرہ، اور کافی اللہ پاک مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں تحریف کرتے ہیں کلموں کے اپنی جگہ سے، اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا، فعصینا، اور نافرمانی کی، اور وسمع غیر مسمعین، ہم نے سنا ایسا یہ نہ سننے کی طرح کے برابر ہے، اور ورائنا، اور کہتے ہیں لحاظ کرو ہماری لیم بألسنتہم، زبان کو مروڑ تروڑ کے اسے ادا کرتے ہیں، وطعنا فی الدین، اور دین میں تنقید کے نیت سے اس طرح وہ کرتے ہیں، دین میں تنقید کے نیت سے اس طرح وہ کرتے ہیں۔ اچھا آگے، ولو انہم قالوا، اگر وہ کہتے ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا اور سن لیا، تو وانظرنا، ہمارے حال کی طرف آپ دیکھیے، ٹھیک ہے، ہمارے حال کی طرف، لیکن لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم، زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کیا بوجہ ان کے کفر کے، پس ایمان نہیں لاتے مگر چھوڑے ان میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، اے وہ لوگوں جن کو دیا گیا کتاب، مراد اس سے کیا ہے؟ اہل کتاب ہے۔ آمنو، ایمان لے آؤ، ہاں جی، اس کتاب پر جو ہم نے کیا ہے اتارا ہے، آمنو، ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے اتارا ہے، مصدقا لما معکم، وہ موافق ہے ان مضامین کا جو تمہارے پاس ہے، پہلے اس کے مٹا دی جائیں ان کے چہرے، ونرد علی ادبارہا، پھر ہم انہیں لوٹا دیں گے پیٹھ پر، اور نلعنہم، یا ہم لعنت کریں گے ان پر، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے لعنت کیا تھا ہفتے والے لوگوں پر۔ اور لعنت سے مراد وہ اللہ کے حکم سے، ہاں جی، رحمت سے دور ہونا مراد ہے، اور اس سے مراد داؤد علیہ السلام کی وہ قوم ہے جو دریا کے کنارے رہتے تھے، اور جس دن سے انہیں منع کیا گیا تو مچھلی تم نے نہیں پکڑنی، تو وہ پکڑتے تھے، اور ہے اللہ کا حکم کیا ہوا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشتے، نہیں کہ اس کے ساتھ شرک کی جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور شرک کے علاوہ اللہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لمن یشاء، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، وقد افطرا اسما عظیمہ، تحقیق انہوں نے بنا لیا گناہ بہت بڑا۔ یہ صفحہ 13 پر تیسری جلد میں یہ مظہری نے
اس پر تھوڑی سی تفصیل کی ہے، صفحہ 13 اور جلد نمبر 3۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عمر نقل کرتے ہیں، میں رسول اللہ کے ساتھ رفاقت کی سفر میں فلم یزد اعلیٰ رکعتین، آپ نے 2 رکعتوں پہ کیا ہے اضافہ نہیں کیا تھا یہاں تک کہ اللہ نے ان کا رخ قبض کیا۔ اور اس طرح عمر بھی کہتے ہیں حضور کی سفر کے حالت کا ذکر کیا ہوا ہے۔ خیر آگے مسئلہ بہت تفصیل سے آ رہا ہے، یہ وہ لمبا مسئلہ ہے۔ پھر آگے اس مسئلے پہ زور دیا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کوئی شرک کرے تو اللہ پاک اس کو نہیں معاف کرتے، اور شرک سے علاوہ اپنے حقوں میں سے جتنے حقوق ہیں ان سب کو کیا کر دیتے ہیں۔ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ وقت اس طرح اسم عظیمہ، تحقیق اس نے باندھ لیا اللہ پہ گناہ بہت بڑا۔ علم ترا، یہ پھر زجر ہے اہل کتاب کے لیے، کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کے طرف جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ ظلم نہیں کرتے تاگے برابر، اللہ ظلم نہیں کرتے تاگے برابر۔ ٹھیک ہے، انظر دیکھو کیف یفترون علی اللہ الکذب، کس طرح باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ، وکفا بھی اسم مبینہ، اور کافی اللہ پاک گناہ کے لحاظ سے ظاہر۔ کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا حصہ من الکتاب، کتاب سے، یؤمنون بالجبت، جو ایمان لاتے ہیں جبت کا، جبت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو جبت یہ ایک مشہور بت کا نام تھا، اور طاغوت بھی غیر اللہ کے متعلق جہاں ذکر آتا ہے اسے یعنی اصنام وکل ما عبد من دون اللہ، مدارک سے حوالہ ہے۔ جب مراد اصنام ہے، طاغوت سے مراد ہر وہ یہ ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ، اور کہتے تھے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء، یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، سبیلا، دین اور طریقے کے لحاظ سے، سبیلا اے دینن، وہ طریقہ تفسیر معنی کرتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کیا ہے، اور جس پر لعنت کی جائے فلن تجد لہ نصیرا، تم ان کے لیے مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب، کیا ان کے لیے حصہ ہے من الملک، بادشاہی سے حصہ ہے۔ فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، کہ پس اس وقت اللہ نہ دے نہیں دے گا لوگوں کو نقیرا، اس نقیر اس داغ کے برابر جو کھجور کی گٹھلی پر ہوتا ہے۔ ام یحسبون، کیا یحسدون الناس، کیا گمان کرتے لوگ اس پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضل، اپنے فضل سے، فقط آتینا، ہم نے دے دیا آل ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب، والحکمت، حکمت اور حکمت کتاب، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بادشاہی بڑی دی۔ ومنہم من آمن، بعض ان میں سے ہوئے جنہوں نے ایمان لایا، اور بعض ہوئے جو روکتے ہیں اللہ کے دین سے، اور کافی ہے جہنم سعیرہ، آگ دکھتی ہوئی۔ اب یہ ان الذین کی تخفیف ہے، اخروی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا،
ہم انہیں داخل کر دیں گے آگ میں۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کے چمڑے جل جائیں گے کفار کے، تو بدلناہم غیرہا، ہم اس کے علاوہ اور چمڑے پیدا کر دیں گے جو اس کے علاوہ، تاکہ چکھیں عذاب۔ ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ اور بشارت مومنین کے لیے جنہوں نے ایمان لایا عمل صالح کیا، داخل کر دیں گے باغات میں جن کے درختوں کے نیچے نہریں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ہم انہیں داخل، ان کے لیے وہاں بیویاں بھی ہوں گی پاک، اور وندخلہم ذلا ذلیلا، ہم انہیں داخل کر دیں گے ان سایوں میں جو بالکل گھنی چھائے ہوں گے، سائے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے درختوں میں سے ایسے درخت بھی ہوں گے کہ 100 سال تیز رفتار گھوڑا اس کے درمیان، اس کے نیچے دوڑے گا اور وہ سایہ اس کا ختم نہیں ہوگا۔ اب ابتدا آگے جی احکام سلطانیہ کا۔ اب یہاں سے پہلا حکم بادشاہوں والا حکم ہے۔ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات، یہ کہ تم ادا کرو امانتوں کو الی اہلہا، اس کے اہل کی طرف۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، تو یہ فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ اللہ جو اچھا ہے واز کرتا ہے اس کے ساتھ، اللہ ہے سننے والے، بصیرات دیکھنے والے۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور بادشاہوں کا جو تم میں ہوں۔ لیکن بادشاہوں سے مراد وہ بادشاہ ہے جی جن کا حکم قرآن سنت کے عین مطابق ہو۔ اگر قرآن سنت کے خلاف ہوگا تو اس صورت میں بھی تم بادشاہ کا حکم نہیں مانو گے۔ اگر تمہیں جھگڑا پڑ گیا کسی چیز میں تو اس کو اللہ کی کتاب کی طرف لوٹا دو اور یا رسول کی سنت کی طرف، اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ کے توحید پر اور آخرت کے دن پر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واسن تعویلا، اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ علم تر، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جن کا یہ عقیدہ تھا کہ انہم آمنوا، انہوں نے ایمان لایا، بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو اتارا گیا تیرے طرف، وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ چاہتے ہیں یتحاکموا کہ یہ فیصل رہ جائیں کعب بن اشرف کی طرف، اور وقت انہوں نے حکم دیا گیا کہ انکار کرو اس کے فیصلے پر، اور چاہتا ہے شیطان کہ گمراہ کرے انہیں گمراہ ظاہر میں۔ اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آ جاؤ الی ما انزل اللہ، اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا رسول کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو روکتے ہیں، ان کا تجھ سے سجودہ روکنا۔ کیا حال ہوگا جب پہنچ جائے گا ان کو مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بوجہ آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں نے، ثم جاؤک، پھر تیرے پاس آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہمارا ارادہ اس سے مراد ارادہ نہیں تھا مگر توفیق کا اور احسان کا۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ جانتے ہیں ان کے بارے میں جو ان کے دلوں میں ہے۔ آپ اراد کریں ان سے اور نصیحت کریں اور کہیں ان کے لیے اپنے دل میں قولا بلیغا، بات صاف ستھری۔ اب اس میں وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک یہودی تھا اور دوسرا کلمہ گو تھا۔ کلمہ گو ہمارے شیخ کہا کرتے تھے یہ کلمہ گو ہے، صرف کلمہ پڑھا ہے، باقی کلمے کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ تو ان کا جھگڑا آ گیا ایک چیز میں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ حضور کے پاس لے جاتے ہیں، دونوں اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن دل میں وہ کلمہ گو جو تھا وہ دل میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جو یہودی تھا وہ کہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن بات طے ہو گئی، حضور کے پاس چلے گئے۔ حضور نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیا اور کلمہ گو کو چھوڑ دیا۔ اب یہ بہت بڑا بے ایمان تھا کلمہ گو، اس نے سوچا کہ بھئی حضور کا تو فیصلہ یہ ہے، لیکن چلو میں عمر کے پاس ایسے کہتا ہوں، جاتے ہیں، عمر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اس وقت مدینہ میں تھے،
تو اس کے پاس گئے تو ان کو مسئلہ سارا بتایا، تو اس عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں، گھر گئے۔ اتنے میں اس یہودی نے اسے کہہ دیا کہ ہم حضور کے پاس گئے ہوئے تھے، حضور نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ تو عمر نے فرمایا اچھا، جب حضور نے فیصلہ دے دیا ہے اس کے بعد عمر کیسا فیصلہ کرے گا؟ چلو، وہ گیا اور گھر سے تلوار لائی اور اس کلمہ گو کا سر قلم کر دیا، اور اس کے بعد وہ حضور کے پاس ان کے رشتہ دار آئے کہ ہم حضرت عمر سے کیا ہے بدلہ لیتے ہیں کے ساتھ۔ اس پوری مضمون میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اور بات صاف ستھری، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسولوں میں سے مگر اللہ، اس لیے کہ ان کی بات مانی جائے۔ اگر وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے اور تیرے پاس آتے ہیں تو بخشش مانگو ان کے لیے اللہ سے، اور بخشش مانگے ان کے لیے رسول صلی وجد اللہ تواب الرحیمہ، تم اللہ کو ضرور ضرور رحم کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ فلاح و ربک، اور اس آیت کا تعلق حضور کی زندگی کے ساتھ ہے، اور حضور کے مرنے کے بعد اس آیت کا تعلق کوئی نہیں۔ اگر کی بات تفسیروں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، یہ انتہائی کمزور بات ہے کہ حضور کے پاس وہ بندہ آیا، اس وقت حضور زندہ نہ تھے، تو وہ قبر پہ چلا گیا اور قبر پہ انہوں نے دعا مانگی، اور قبر سے نیچے سے آواز آئی کہ حضور نے فرمایا چلو تیرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ کمزور بات ہے جو قرآن اور حدیث سے کیا ہے مخالف ہے۔ قسم ہے تیرے رب کی جو ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ فیصلہ کن نہ مانے آپ کو اس اختلاف میں جو ان کے پاس جو ان میں کے درمیان، پھر نہ پائے اپنے دلوں میں تنگی جو آپ نے فیصلہ کیا، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اور اس کو دل و جان سے کیا ہے مانے۔ اگر ہم ان پر لکھ دیتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکالو اپنے گھروں سے اپنے آپ کو، با فعلوا، یہ نہ کرتے مگر تھوڑے ان میں سے، اگر وہ کرتے جو ان کو واز جس کا کیا گیا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور بہت سخت ہوتا مضبوطی کے لحاظ سے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، ہم ان کو دیتے اپنی طرف سے اجر عظیم، البتہ ہدایت کرتے ان کو صراط مستقیم کا۔ اور جس نے اللہ کا حکم مانا اور رسول اللہ کا، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے من النبیین، انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، وحسن اولئک رفیقا، یہ لوگ اچھے ہیں رنگت یعنی صحبت کے لحاظ سے۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور کافی اللہ پاک جاننے والے۔ یا حکمہ ثانی سلطانی، دوسرا حکم بادشاہ والا، ایمان والو لے لو اپنے اسلحہ کو اور نکلو صباتن علیحدہ علیحدہ، اب انفرو جمیعہ، یا سارے اکٹھے اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جائیں، جہاد کریں۔ اور بے شک تم میں سے البتہ بعض وہ ہیں جو تاخیر کرتے تھے، اگر انہیں پہنچ جاتا تھا تکلیف، کہتے تھے ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ہم نہیں گئے، وَإِذْ اِذًا لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، شہیدہ حاضر۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اگر پہنچ جاتا تھا تم کو فضل اللہ کی طرف سے، تو البتہ کہیں گی، کہتے وہ لوگ کہ لم تکن بینکم، گوئے کہ نہ تھی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان مودتاً دوستی، یا لیتنی، کاش کہ میں ہوتا تمہارے ساتھ، فافوز فوزاً عظیمہ، تو میں بھی کامیاب ہو جاتا کامیابی بڑی کے ساتھ۔ ترغیب قتال میں یہ داخل ہے، چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے خرید لیا دنیا کو آخرت کے بدلے، اور جس نے قتل کیا، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، فیقتل، قتل ہو گیا یا غالب آ گیا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما،
عن قریب ہم ان کو دیں گے اجر بہت بڑا۔ وما لکم، اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، اور وہ کمزور مردوں سے اور عورتوں سے اور بچوں سے جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمیں کر دے اپنی طرف سے ولی، اور ہمیں کر دے اپنی طرف سے مددگار۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ لڑو شیطان کے دوستوں سے، ان قید شیطان کان ضعیف، بے شک شیطان کا جو داؤ ہے، مکر ہے، وہ کمزور ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے، یہ بھی زجر ہے برائے منافقین، اور کیا نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جب انہیں کہا جاتا تھا کہ روکی رکھو اپنے ہاتھوں کو اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، جب فرض ہوا ان پر جہاد، اچانک ایک جماعت ان میں سے ڈرتے تھے لوگوں سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ وقالو، اور کہتے تھے ربنا لما كتبت علينا القتال، اے اللہ ہم پر جہاد تو نے کیوں فرض کیا؟ اگر ہمیں تو ڈھیل دے دیتا ایک وقت مقرر تک، کہہ دیجئے متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان کم ہے، آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، تم پر زیادتی نہیں ہوگی آگے برابر۔ 3 جملے آ گئے، نقیر بھی آ گیا، فتیل بھی آ گیا، اور تدبیر بھی آ آ